بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین. اما بعد، ہم روزانہ بہت سے کام کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ہم سے کچھ گناہ بھی ہو جا رہے ہیں. غور کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی چھوٹا سا جملہ ہے یا کوئی ایسی ہماری عادت ہے یا ہمارا کوئی کام ہے جو ہمیں تو برا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ گناہ کبیرہ ہو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں مشہور ہیں، جو چیزیں جن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، بس وہی گناہ کبیرہ ہیں. حالانکہ حقیقت دوسری ہے. سچ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے خاموش اور عام ہوتے چلے گئے ہیں، جنہیں ہم روز کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ گناہ ہیں. جیسے ہم سے غیبت ہو جاتی ہے، ہم کسی کے پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، اب چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، وہی تو غیبت ہے. اگر وہ جھوٹ ہے تو وہ بہتان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا. کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ کافی ہے، اتنا سا حد بھی قرآن پاک کیا ہے کہ ہم مذاق میں بھی کسی کی برائی نہ کریں. اسی طریقے سے وہ عمل ہے جیسے جھوٹ بولنا عادت سی پڑ گئی ہے. یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. کبھی مذاق میں بول دیا، کبھی آج کل جو موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں ہنسی مذاق میں یا غلط افواہیں پھیلانے کے چکر میں یا غلط باتیں کہنے کے لیے یا اپنی بات آگے رکھنے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھوٹ جو ہے یہ فجر کی طرف یعنی گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور فاجر جہنم کی طرف جاتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث اور بھی ہے کہ مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب ہم لوگ اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم لوگ فون پر ہیں اور کہہ دیتے ہیں گھر پہ کہ جو ہے کہہ دو کہ ہم لوگ گھر پہ نہیں ہیں یا ہم لوگ راستے میں ہیں یا ابھی ملاقات نہیں ہو پائے گی، حالانکہ گھر ہی پر ہے. ایک عام بات بول رہا ہوں کہ وہ جھوٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اسی طریقے سے نماز میں سستی ہوتی ہے، نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں، آخر وقت میں پڑھتے ہیں. قرآن پاک نے صاف کہا ہے فویل للمصلین الذین، کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت پہ نہیں پڑھتے، سستی کرتے ہیں. یہ عذاب کا باعث بن سکتا ہے. اسی طریقے سے نظر کی حفاظت نہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر ہے نا، یہ شیطان کا زہر سے ڈوبا ہوا تیر ہے. آج کے دور میں یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب تو بس ایک نظر ہے، لیکن یاد رکھیں پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ گناہ ہے. اسی بات میں خیانت، کسی کا مال چرانا ہی صرف خیانت نہیں ہے، بلکہ کسی کے چیز کو بنا اس کی اجازت کے استعمال کرنا، دفتر میں ڈیوٹی کے ٹائم میں وقت برباد کرنا، کسی کی پرسنل چیز کو دیکھنا یا اس کے ٹوہ میں لگنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں. یہ اس طریقے کے اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہو رہے ہیں اور ہم کو اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں. عہد کریں اس بات کو کہ کم از کم ہم اپنے آپ کو کوشش کریں گے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس بات کا گھر کے اندر بھی لوگوں کو پابند بنائیں کہ ان سب چیزوں سے ہم لوگ بچیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.